ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب تعالیٰ، جو شخص سود کھاتا ہو اور اس سے توبہ نہ کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں اسے قیامت کے دن تھوہر کے درخت سے کھلاؤں گا۔ تھوہر کے درخت کا پھل جہنمیوں کی غذا ہے۔ اللہ اکبر! اس کی تلخی، اس کی کڑواہٹ اتنی زیادہ ہے اور عذاب کی سختی کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی زندگی تلخ اور کڑوی کھٹی ہو جائے گی۔ اتنا زیادہ وہ کڑواہٹ ہے اس کے اندر۔ دنیا میں اگر اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو وہ اس کی اتنی کڑواہٹ ہو جائے گی، سارے لوگ کڑوے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ترش مزاج ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ پیٹھوں کے برابر باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ کمر کی طرف سے وہ سانپ نظر آ رہے تھے، پیٹوں کے باہر سے وہ پیٹ کے باہر سانپ نظر آ رہے تھے۔ وہ بڑے بڑے اتنے بڑے پیٹ تھے جیسے ایک کمرہ ہوتا ہے، تو جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے، وہ جو پیٹ کے باہر سانپ نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اللہ اکبر! دیکھو کتنا بڑا عذاب سود کھانے والے کے لیے۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کتاب التجارت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 72 حدیث نمبر 2273۔ آخر پہ کچھ سود کھانے والوں کے دنیاوی نقصانات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو انسان سود کھاتا ہے ان کو دنیا میں کیا نقصان ملتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا، سود کھانے والا پاگلوں کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اس کو دنیا کا ہوش و حواس نہیں رہتا۔ جو انسان سود کھانے والا وہ پاگلوں کی طرح بن جاتا ہے۔ وہ باتیں سن تو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں سن رہا ہوتا، کیونکہ وہ جو پاگل کو کوئی بات سنائی جائے وہ بات سن تو لیتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی۔ آگے دوسرا نقصان کیا ہوگا، سود خور کو اس کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ حرام مال سے کوئی نفع کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، نہ کسی دوسرے انسان کو نہ اس خود کو۔ اور تیسرا نقصان کیا ہے، اس کا مال کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ظاہری فوراً مال زیادہ ہو جاتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا مال بالکل کم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا نقصان کیا ہے، سود خور کو حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور پانچواں نقصان کیا ہوگا، سود خور کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگی اور نہ ہی صدقہ اور نہ صلہ رحمی۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہوا جو انسان سود کھاتا ہے اس کو دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ضلالت ہی ضلالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو سود کی لعنت سے محفوظ رکھے، اور جو بھائی ہمارے سود کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے، ان کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔